ڈھونڈنے والوں کو، پڑھنے والوں کو اور سوچنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں جی پڑھ رہا ہوں کچھ، اور میں پڑھ رہا ہوں گریک مائتھولوجی، گریک متس یہ کتاب کا نام ہے۔ یونانی دیومالا کے بارے میں پڑھ رہا ہوں، اور جو مختلف متس پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں ایک متھ کا اوریجن ڈھونڈ رہا تھا، اور اس متھ کے شکار شاید ہی اس زمانے میں کوئی نہ ہو، اور وہ متھ ہے نرگسیت کی، یعنی سیلف لو، اپنے آپ سے محبت کرنا، اپنے آپ کو دیکھ کے خوش ہونا۔ تو میں نے گوگل وغیرہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ظاہر ہے، آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ ایک دیومالائی کردار نارسسس سے نکلی ہے۔ تو میں اس کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور بڑی دلچسپ بات پتہ یہ چلی کہ نارسسس ایک نوجوان تھا، بہت خوبصورت تھا۔ جب وہ پیدا ہوا تو اس کی ماں کو کسی نے یہ کہا کہ یہ بہت لمبی زندگی جیے گا اگر اسے اپنے آپ کا پتہ نہ چل گیا تو، بلکہ اس نے یہ لفظ کہے provided he never knows himself، اگر اس کو اپنے آپ کا پتہ نہ چل گیا۔ تو جناب ہوا یہ کہ اس کو اپنا پتہ چل گیا، اس کے ارد گرد پیچھے لوگ پھرتے تھے، 16-17 سال کا تھا، تو اس کے پیچھے ہی سمجھیں کہ چاہنے والوں کی ایک قطار تھی اور لوگ مرتے تھے، اور یہ جو نارسسس تھا یہ ان کے مرنے پہ بہت لطف اندوز ہوتا تھا، بڑا انجوائے کرتا تھا۔ پھر فائنلی ایک دفعہ یہ شکاری تھا، تو یہ اپنے شکار کے سلسلے میں ایک چشمے کے کنارے پہنچا۔ اس چشمے کو، یہ کتاب میں لکھا ہے، اس چشمے کو کسی باہر کی چیز نے نہیں چھوا تھا، یعنی وہاں پہ کوئی درخت نہیں آئے تھے، وہاں پہ کوئی اور چیز نہیں ہوئی تھی، کوئی مٹی نہیں تھی، پیور صاف پانی تھا اس کا۔ اور پھر وہی ہوا، اس نے اس صاف پانی میں اپنا عکس دیکھا اور دیکھتا ہی چلا گیا۔ وہ اپنے آپ کو دیکھ کے مبہوت ہو گیا، اپنے آپ کو دیکھ کے اپنا آپ کھو بیٹھا۔ شروع میں تو اسے پتہ نہیں چلا کہ یہ جو عکس دیکھ رہا ہے یہ کون نوجوان ہے، تو اس نے کوشش کی کہ اس نوجوان کو میں کسی طریقے سے پالوں۔ پھر شاید اسے احساس ہو گیا کہ یہ میں ہوں خود، تو اس کو دیکھ کے وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کے مارے نہال ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کو افسوس یہ تھا کہ وہ اس عکس کو پا نہیں سکتا۔ سو بیک وقت خوشی اور دکھ دونوں میں وہ ادھر جو ہے وہ پھنس کے رہ گیا۔ اس کے بعد کئی روایتیں ہیں، اس کتاب میں تو ویسے لکھا ہے کہ وہ اتنا زیادہ اس میں کھو گیا اور اس سے اتنا زیادہ پھر پریشان ہو گیا کہ اس نے خنجر سے اپنے آپ کو ختم کر لیا اور وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ کئی اور جگہ پہ یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر اپنی جان دے دی پیاس سے، کہیں وہ گیا ہی نہیں، اور جہاں پہ وہ گرا وہاں سے پھر ایک پھول نکلا۔ کئی روایتوں میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ اس کے خون سے نکلا، اور وہ جو پھول تھا وہ نارسسس کا پھول تھا، تو اس پھول کی نسبت سے بھی اب مشہور ہے۔ لیکن یہ ہے تو کہانی، مگر یہ کہانی جو ہے نا یہ سچ نظر بن جاتی ہے۔ کہانی سچ نہیں ہے لیکن روز سچ بنتی ہے۔ میرے سامنے یہ سچ بنتی ہے جب میں صبح صبح سب سے پہلے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے نارسسس یاد آتا ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ کہیں میں نارسسس تو نہیں ہوں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ میں کوئی اپنے آپ کو، مجھے پتہ ہے کہ کچھ زیادہ نارسسس یا کسی جیسا خوش شکل شاید نہیں ہوں، لیکن جو بھی آئینے میں اپنا بندہ دیکھتا ہے نا اپنے آپ کو، وہ کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں کسی سے کم ہوں، فطری بات۔ پھر میں باہر نکلتا ہوں، میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، ہر طرف تصویروں کے انبار ہیں، تعریفوں کے انبار ہیں، باہر جاتا ہوں لوگوں سے دیکھتا ہوں، پھر بات شکل سے آگے بڑھ جاتی ہے، لوگ اپنی صلاحیتوں کے گن گاتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بہتر بندہ ہی کوئی نہیں، اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو زندگی میں جو کام ہم سب سے زیادہ جو توجہ سے کرتے ہیں نا وہ اپنے آپ سے محبت ہے۔ ہم کسی اور سے محبت بھی اگر کریں، یہ میرا خیال ہے، تو اپنے آپ سے ہی محبت ہوتی ہے، اور لوگوں میں اگر ہم کسی سے دوستی بھی کریں تو وہ اپنے آپ سے دوستی ہوتی ہے، مگر اس کا ضرورت سے زیادہ پایا جانا بڑی خطرناک بات ہے۔ یہ جو نرگسیت ہے، یہ جو سیلف لو ہے، جو اپنے آپ سے محبت ہے، اس کے بڑے خطرات۔ اس کا میری نظر میں سب سے زیادہ جو خطرہ ہے، سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے
کہ جو بندہ، خاتون یا بندہ، ایز اے پرسن بات کرتا ہوں، وہ دوسروں سے محبت کرنے کے لائق ہی نہیں رہتا جس کو اپنے آپ سے محبت ہو جائے. اور محبت تو ایک انتہائی قسم ہے. اس کے علاوہ تعلقات بنانا، تو معاشرتی تعلقات کی راہ میں جو بڑی رکاوٹیں ہیں ان میں سے بہت بڑی رکاوٹ نرگسیت ہے. اور نرگسیت میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں سے تعلقات بناتے ہیں یا لوگوں سے ملتے ہیں یا ان سے کوئی آپ کا ربط روابط ہوتا ہے، تو آپ اگر نرگسیت کا شکار ہوں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو میں نے لوگوں سے تعلقات بنائے ہیں یہ ان پہ احسان کیا ہے، اور ان کی یہ ڈیوٹی ہے، ان کی یہ مجبوری ہے، ان کا یہ کام ہے، ان کا یہ فرض ہے کہ یہ میری تعریفیں کریں. جیسے نارسسسٹ جو تھا نا، اس کو لگتا تھا کہ سارے لوگ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ اس کی شان میں قصیدے گائیں اور اس کے اوپر جان قربان کر دیں. سو جو نرگسیت والا آدمی ہوتا ہے یا فرد ہوتا ہے، پرسن ہوتا ہے، وہ یہ توقع کرتا ہے کہ سارے لوگ ہر وقت اس کی تعریفیں کرتے رہے، اور جب اس کی تعریفیں نہیں ہوتی یا اس کی شان میں قصیدے نہیں گائے جاتے یا اس پہ واری واری نہیں جایا جاتا تو وہ پھر پریشان ہوتا ہے اور پریشان کرتا ہے. اور جو نرگسیت کا سب سے بڑا نقصان جس رشتے میں ہوتا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے. اگر دونوں پارٹنرز میں سے، دونوں جو فریق ہوتے ہیں ان میں سے ایک بھی نرگسیت کا شکار ہو تو دوسرے فریق کے لیے زندگی بڑی عذاب ہو جاتی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو توقع ہوتی ہے وہ اس نرگسیت والے فریق کو اپنے پارٹنر سے ہوتی ہے. اور اسی طرح دفتر میں اگر آپ باس ہیں نرگسیت کا شکار، اگر آپ لیڈر ہیں نرگسیت کا شکار ہیں، تو پھر تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے لوگ صرف اسی لیے ایگزسٹ کرتے ہیں کہ یہ میری سمجھیں کہ گن گائیں میرے جو ہیں. نرگسیت کا دوسرا بہت بڑا نقصان جو میری نظر میں یہ ہے کہ جس بندے میں نرگسیت پائی جائے، جیسے میں نے بات کی کہ پائی تو شاید سب میں ہی جاتی ہو کچھ حد تک، مگر حد سے زیادہ جب پائی جائے وہ پھر امپروو نہیں کر سکتا. کیونکہ امپروومنٹ کے لیے، گروتھ کے لیے، اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی کمیوں کا احساس ضروری ہے. اگر آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ آپ میں کوئی کمی ہے، اگر آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ آپ کو بہتری کی ضرورت ہے، اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ میں تو ویسے ہی مثال ہوں، قابل رشک ہوں، تو پھر آپ بہتر نہیں ہو سکتے، چاہے آپ شکل و صورت ہو، چاہے صحت ہو، اور چاہے آپ ہنر ہوں یا علم ہو. نرگسیت کی جو تیسری بہت بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نرگسیت والا بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ اکیلا رہتا ہے. وہ کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہو سکتا، اس کی ساری خوشیاں اس کی ذات کے گرد گھومتی ہیں. سو نرگسیت جس میں ہوگی وہ پھر طبعاً خود غرض ہوگا. اب میں اس کی تہہ میں جانا شاید ایک لمبی بات ہو جائے گی کہ نرگسیت کی وجہ خود غرضی ہوگی یا خود غرضی کی وجہ سے نرگسیت ہوگی، ان دونوں میں سے پہلے کیا آئے گا. میرا یہ خیال ہے کہ نرگسیت بڑی اوریجنل سی ایک ٹریٹ ہے، شاید یہی پہلے آئے. نرگسیت والا آدمی جو ہے وہ اپنی ذات کے حصار میں اس طرح گم ہوتا ہے کہ اس کو ساری تکلیفیں اور ساری خوشیاں اپنی ذات سے منسلک لگتی ہیں. سو نرگسیت والا خود غرض ہو جاتا ہے اور اس کو ایمپتھی نہیں ہوتی، وہ کسی بندے سے ریلیٹ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کی بھی کوئی امپورٹنس جو ہے وہ ہے، اور وہ آخر میں اکیلا رہ جاتا ہے. نرگسیت کے پھر کئی اظہار ہیں. جیسے جو سب سے پہلا نرگسیت کا اظہار ہے، ظاہر ہے وہ شکل سے ہوا، اور انسان نے اپنی شکل دیکھنا باقاعدہ اس وقت سے شروع کی جب آئینہ بنا. آئینے سے پہلے نارسسسٹ نے اپنی شکل پھر اس میں عکس کی صورت میں دیکھی، لیکن آئینے نے تو بالکل ایگزیکٹ شکل دکھا دی. اور پھر گھروں میں آئینے لگ گئے اور آئینوں کے سامنے گزرتے گزرتے ہم ایسے چوری دیکھتے ہیں، ایسے دیکھتے ہیں. آئینوں کا بڑا کام ہے. میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ افریقہ کے کسی ملک میں لوگ ہاتھ اور منہ نہیں دھوتے تھے جیسے آج کل کہا جاتا ہے، تو انہوں نے پھر جو ان کے لیے بیسن لگایا اس کے اوپر آئینے لگا دی، پھر لوگوں نے وہ شروع کر دیا اپنی شکل دیکھتے دیکھتے. ایون یہ جو ہم اپنے بیسنس کے اوپر آئینہ لگاتے ہیں، اس کی اکثر شیو وغیرہ پہ ضرورت ہوتی ہے، ورنہ اس کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے، مگر پھر بھی ہمارے گھروں میں ہر جگہ آئینے ہیں. اور سب سے بڑا آئینہ تو یہ ہے جس کے ذریعے میں آپ سے مخاطب ہوں، کیمرہ یا فون. اور وہ اب ہمارے پاس ہے، اور پھر اب ہمارے پاس نرگسیت کی ایک آخری ہی شکل آ چکی ہے جسے جناب کہا جائے گا سیلفی. سیلفی جو ہے وہ ایک نرگسیت کا اظہار ہے، جہاں پہ آپ اپنے آپ کو فلم بند یا پکڑ لیتے ہیں اپنی تصویر کو، پھر اسے دیکھتے چلے جاتے ہیں،
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو دیکھنا نہیں چاہیے، یہ نارمل ہے، انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے سب سے زیادہ۔ دیکھیں اپنے انسان نے محنت بھی اپنے آپ پہ ہی کرنی ہوتی ہے نا، سیلف اویئرنیس اسی کا نام ہے۔ آپ اپنے آپ سے بے خبر نہیں ہو سکتے، آپ اگر اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ گرا بھی نہیں سکتے، یہ لو سیلف اسٹیم کی کیٹیگری میں آئے گا۔ جو نرگسیت جتنی ہی خطرناک ہے شاید اس سے زیادہ ہی ہو، مگر حد سے زیادہ جو ہے اپنے آپ کو چاہنا وہ تو پھر نقصان دہ ہے۔ پھر جب شکل سے آگے جائیں تو پھر نرگسیت کی اور کئی شکلیں آتی ہیں، اس میں پھر انٹلیکچوئل ایک نارسسزم بھی کہا جائے گا، اور انٹلیکچوئل نارسسزم میں آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی قابل ہی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی علم ہی نہیں ہے، اور پھر آپ اس کے علاوہ پھر ایلیٹ یا مٹیریلسٹک نارسسزم ہے، جس کے پاس زیادہ چیزیں ہوں گی اس کی اپنی ایک نرگسیت ہوگی، جس کے پاس گاڑی ہوگی، جس کے پاس بنگلہ ہوگا۔ پھر آگے چلے جائیے، پاور کی ایک اپنی نرگسیت ہے، اختیار کی، جس کے پاس اختیار ہوگا وہ سوچے گا کہ مجھ سے اہم تو کوئی آدمی ہی نہیں ہے، اور وہ یہ سوچے گا کہ چونکہ میرے پاس اختیار ہے تو سارے لوگوں کا ایک ہی کام ہے کہ میری خدمت کرتے رہیں۔ تو یہ پھر بات جو ہے نا وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا نرگسیت والے انسان ترقی کرتے ہیں؟ میرے خیال میں نرگسیت والے انسان بالکل ترقی کرتے ہیں، مگر ان کی ترقی ہمیشہ کسی کے نقصان پہ مشتمل ہوتی ہے، لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اس کے نتیجے میں، کسی کو ان کو فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، وہ آگے بھی جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر سیلف لو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر پھر بہت زیادہ پیشن آ جاتا ہے، شاید موٹیویشن بھی آ جاتی ہو، اور اس کے نتیجے میں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اپنی سیلف لو کے نتیجے میں۔ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ جس بندے میں نرگسیت ہو وہ شاید اپنے آپ کو امپروو نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو بندہ ہے نا، وہ جو امپروومنٹ ہے وہ ایک ایسی امپروومنٹ ہے جس کے نتیجے میں فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ جو بندہ ترقی کر رہا ہے نا، یہ لوگوں کو نقصان پہنچا کے ترقی کر رہا ہے، تو ان اے وے یہ لوگوں کو اپنے راستے سے ہٹا رہا ہے، اور یہ امپروومنٹ تو اس کی نہیں ہے بلکہ اس بندے کی صرف ایک خواہش ہے جو اس کو آگے لے کے جا رہی ہے، جینوئن امپروومنٹ جس کے نتیجے میں اس کی گروتھ ہو، اس کے اسکل بڑھے، وہ نرگسیت والے آدمی میں نہیں ہوتی۔ نرگسیت والا آدمی پھر کیا کرتا ہے، وہ مینوپولیشن کرتا ہے، وہ مینوپولیشن سے جو ہے نا وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو دیکھیے کہ کیا آپ سیلف لو کا یا نرگسیت کا شکار ہیں، یا آپ کے ارد گرد کو سیلف لو یا نرگسیت کا شکار ہے، اور اس کی علامتیں بڑی واضح ہیں، چاہے وہ آئینے میں دیکھنے سے لے کر، چاہے وہ اپنے آپ کی سیلفیز لینے سے لے کر، نارمل سے زیادہ ایک دو لیا کریں ضرور، اور پھر میں کرنے تک۔ اور گفتگو میں جو بندہ اپنا ذکر کرتا رہتا ہے، آپ گفتگو کسی بھی موضوع پہ کریں، کوئی بندہ اپنی تعریفیں شروع کر دے، کوئی بندہ ضرورت سے زیادہ تعریفیں شروع کر دے، تو وہ پھر نرگسیت کا ہی شکار ہوگا۔ جو بندہ دوسروں کی سمجھے کہ دوسروں کی جو اچیومنٹس ہیں ان کو نیچے لے جائے اور اپنے آپ کو بڑھائے، یہ مجھے لگتا ہے کہ ہر بندہ اس سے اسٹرگل کرتا ہے۔ میں نے خود اکثر میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں کہ یہ کہیں مجھ میں آ تو نہیں رہی۔ میری جو اہلیہ ہیں وہ بھی مجھے یہ بتاتی رہتی ہیں کہ یہ نرگسیت کے سمبلز جو ہیں نا ان سے بچ کے رہنا ہے، اور یہ آپ اپنے ساتھیوں کو کہیں کہ وہ آپ کو بتایا کرے، بندے کو بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا۔ نرگسیت یا سیلف لو بڑی خطرناک چیز ہے، اس کو پہچانیں اور اس سے بچ کے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔